جنازہ کہتے ہیں میت کو، اور جنازہ کہتے ہیں اس ڈولی کو جس ڈولی پر غسل دیا جاتا ہے یا جس ڈولی میں اسے قبرستان لے جایا جاتا ہے، اس کو جیم کے زیر کے ساتھ جنازہ کہتے ہیں، اور جنازہ کہتے ہیں میت کو جیم کے زبر کے ساتھ۔ یہ عربی لفظ ہے جنازہ، یہ اردو لفظ نہیں ہے۔ سلانے کے معاملے میں جو اکثر یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر کے لٹایا جائے یا جیسی کیفیت ہو لٹایا جائے۔ غسل کرنے کا طریقہ جو مختصراً گزشتہ ہفتے ذکر کیا گیا تھا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس جنازے کو جیسے انسان دنیا میں غسل کرتا ہے طریقہ کار وہی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہر کام دنیا میں سیدھے ہاتھ سے شروع کیا جاتا تھا، میت کا ہر کام الٹے جانب سے شروع کیا جاتا ہے۔ یہ بیسک فرق ہے۔ پیچھے کے حصے سے جنازے کو اٹھا کے کچھ بٹھایا جائے گا، سطر کی حفاظت کی جائے گی، ایک چادر اوپر رکھی جائے گی۔ بہت سارے لوگ جنازے کے دھلانے کے وقت میں بھیڑ کرتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بالکل ناجائز اور غلط طریقہ ہے کہ اس میں بعض مرتبہ سطر کی بے پردگی ہوتی ہے۔ تو اہل خانہ کی جو حضرات ہیں ذمہ دار، جتنے لوگ ملوث ملے ہوئے ہیں غسل دینے میں، وہ قریب میں رہیں، باقی کے لوگ باہر انتظار کریں۔ یہ بھی ایک بڑا دیکھا گیا ہے کہ اکثر گھروں کی چھوٹی ہونے کی وجہ سے لوگ گلیوں کے باہر غسل دیتے ہیں۔ طریقہ کار یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے گھر میں بھی اگر کوئی حصہ ایسا ہے جہاں پہ غسل دیا جا سکتا ہے، میت کو لٹایا جا سکتا ہے، تو گھر کے اندر کے حصے میں غسل دینا چاہیے۔ یہ زیادہ موضوع ہے بالمقابلے کہ آدمی جو ہے وہ باہر راستے پہ اس کو غسل دے اور پورا ناپاک پانی جو بہہ رہا ہو اسی میں سے لوگ چل رہے ہوں اور پھر رہے ہوں اور اس طریقے سے مسجدوں کے اندر بھی آ رہے ہوں۔ اس سے مکمل طور سے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ ہاں بدرجہ مجبوری ایسا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے اور پھر راستے پہ لایا جا رہا ہے تو الگ ہے، لیکن ہندوستان کے حالات میں ہے کہ میت کا غسل ہی انسان چاہتا ہے کہ وہ گھر کے باہر دیا جائے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر کے اندر دینے سے کوئی منحوسیت پیدا ہوتی ہے۔ اس عقیدے کو ختم کرنا ضروری ہے۔ انسان صبح کا غسل لیا تھا اپنے گھر کے اندر، وہ اس گھر کا مالک ہے، مر جاتا ہے تو اہل خانہ لے جا کے باہر پھینکتے ہیں۔ ایون یہ کہ اس کے کپڑے بھی جو ہے گھر کے اندر لانا گوارا نہیں کرتے، وہ اس کو گٹری بنا کے جو ہے وہ پانی میں بہا دیتے ہیں۔ یہ پوری جاہلیت کی رسم ہے۔ گھر میں نہلایا جائے، گھر کے اندر کچھ حصہ اس طریقے ہو، پارکنگ کا ایریا ہو، فلاں اندر ہی اندر جو اس کو نہلایا جائے اس گھر کے اندر۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ نہلانے کے وقت میں جس ڈولی پہ جس جگہ پہ نہلایا جا رہا ہے اس کو اٹھا کے تھوڑا بٹھایا جائے گا، اس میت کو جیسا بٹھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پیٹ پر ہلکا سا زور دیا جائے اور اس کو سہلایا جائے، کیونکہ جب میت کے مرنے کے بعد اس کی قابو باڈی جو ہے وہ بالکل ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات اس پیٹ کو نہ سہلانے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بہت دیر کے بعد کفن کے اندر جو ہے وہ گندگی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ نہلانے سے پہلے ہی پیٹ پر اس طریقے سے سہلایا جائے کہ اس کا پیشاب پاخانہ جو ہے وہ نکلتا ہے، اس کو اچھی طریقے سے صاف کرایا جائے۔ اس کے بعد اس کو وضو کرایا جائے۔ وضو کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ پانی ڈال دیا جائے۔ آج کل ریڈی میڈ کفن کے اندر وہ ساری چیزیں ملتی ہیں، اگر نہیں ہیں تو کپڑوں کی کچھ جو ہے ٹکڑے بنا لے جو اپنی انگلی پر جو ہے انسان غسل دینے والا باندھے اور اس کے دانتوں کو جو ہے وہ رگڑ کر کے صاف کر دے۔ بہت پانی نہ بہا جائے کیونکہ پانی اندر اترتا بھی نہیں ہے۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ گردن کا حصے کو پکڑا جائے اور دوسرے ہاتھ سے جو ہے وہ انگلی سے اس کے دانت کو صاف کیا جائے اور پھر گردن کو جو ہے کروٹ کی جائے، جو پانی ہے وہ باہر نکلتا ہے۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ جو ہے وہ کلی کروائی جائے، اس کے دانت صاف کروایا جائے، اور پھر چھنگلی میں یہ آخری والی انگلی کے اوپر کپڑا لپیٹ کر کے میت کے دونوں ناک کے نتنوں میں جو ہے وہ پانی ڈال کر کے اس کی گندگی کو صاف کر کے پھر اس کو پھینک دیا جائے۔ سیکنڈ ٹائم پھر لپیٹا جائے، سیکنڈ ٹائم پھر اس کو جو ہے صاف کیا جائے، پھر پھینک دیا جائے۔ 3 مرتبہ اس طریقے سے، یہ سنت طریقہ ہے کہ 3 مرتبہ منہ دھلایا جائے، کلی کروائی جائے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا جائے۔ پھر اس کے بعد میت کو چہرہ دھو کر کے، دونوں ہاتھ دھو کر کے بائیں کروٹ لٹایا جائے۔ اب یہ غسل کا طریقہ، ہم زندگی میں دائیں کروٹ سے شروع کرتے ہیں۔ میت کا جو لیفٹ والا حصہ ہے اس کو کروٹ کیا جائے اور سر سے لے کے پیر تک جو ہے مکمل پانی بہایا جائے۔ خوب جب پانی بہانا ہو جائے، سر کے اوپر جو ہے صابن کا استعمال کر سکتے ہیں، مٹی کا استعمال کر سکتے ہیں، زعفران کا استعمال اور دیگر جو زعفران مٹی یا وغیرہ وغیرہ جو چیزیں جس علاقوں میں ہیں اس سے اچھی خوشبو سے جو ہے اس کو دھویا جائے اور پورا مکمل طور پہ نیچے تک کی صفائی ہو۔ پھر اس کو جو ہے لیفٹ والی جانب گھمایا جائے تو رائٹ والا جانب جو ہے اس کا اوپر ہوگا، پھر اوپر سر سے لے کے پیر تک اس طریقے سے پانی بہایا جائے۔ اب دیکھیں کہ
کوشش یہی ہونی چاہیے، بلکہ حق بھی یہ ہے کہ والدین کا اس کی اولاد کریں، ماں کا حق بچیاں ادا کریں، باپ کا حق اس کے بیٹے ادا کریں، گھر کے اعزا اقارب جو ہیں، ماموں ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، اس طریقے کے افراد خانہ جو ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ بہتر سے بہتر غسل دے سکتے ہیں۔ پوچھنا ہے اسی وقت میں جو ہے پوچھنے کے بعد اسی جگہ پہ اگر کفن دینے کی سہولت ہے تو اسی جگہ کفن دیں، نہیں ہے تو میت کو اٹھا کر کے جو ہے وہ ڈولی میں لایا جائے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ صرف پوچھا وہاں جائے اور کفن اس سے پہلے ریڈی کیا جائے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو ڈولی ہوتی ہے آج کل، پہلی چادر ہوتی ہے جو ہر مرد اور عورت کو دی جاتی ہے، 3 کپڑوں میں مرد اور عورت برابر ہوں گے۔ عورت کو مزید 2 کپڑے دیے جائیں گے حیاداری کی وجہ سے۔ وہ 3 کپڑے جو دونوں میں مماثلت رکھتے ہیں، سملیرٹی رکھتے ہیں، وہ 3 ایک ہوتی ہے جسے چادر کا لفظ کہا جاتا ہے۔ پہلا کفن جو سر سے اوپر 2 فٹ ایکسٹرا ہوگا، پیر کے نیچے 2 فٹ ایکسٹرا ہوگا، اس طریقے کا کفن پہلے بچھایا جائے۔ دوسرا کفن ہوتا ہے جسے ازار کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے کمر سے نیچے، مگر آج کل ریڈی میڈ ملتا ہے تو اس کو بھی سر سے نیچے تک یہ بھی چلے گا۔ اگر کسی کے پاس کپڑے کی گنجائش نہیں ہے، کم ہے، تو کمر سے نیچے تک ایک حصہ جو پیر سے بھی نیچے 2 فٹ ایکسٹرا ہونا چاہیے، اس کو بچھا دیا جائے۔ تیسرا ہوگا کرتا، جسے ہم قمیص کہتے ہیں، وہ ہوگا سر کے اوپر سے 2 فٹ اور کمر تک آئے گا۔ کپڑے کی فراوانی ہے تو پورا کے پورا کپڑا بچھا دیا جائے گا۔ یہ 3 کپڑے ہو گئے مرد کے لیے جو ڈولی میں ہی بچھا دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی میں ضمنی طور پر ایک بات سمجھ لیں کہ گزشتہ ہفتے ہم نے کہا تھا اس کو من غیر تبذیر ولا تقتیر والا جملہ آتا ہے کہ کفن میں فضول خرچی بھی نہ ہو اور کفن میں کنجوسی بھی نہ ہو۔ فضول خرچی کا مطلب یہ ہے کہ بے تحاشا کفن پہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اس کو بھی جو ہے اچھا نہیں سمجھا گیا ہے۔ اور بالکل کنجوسی کی جائے، 50 روپے میٹر کا کپڑا لا کر کے کفن دیا جائے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ انسان کی جو لائف دنیا میں، کیونکہ کفن جو ہوگا وہ اسی کے پیسوں سے دیا جائے گا جو میت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کفن جو ہوگا یا گورکن کو جو پیسے دیے جائیں گے، جنازے میں جو پیسے خرچ ہوں گے، وہ میت کے پیسوں سے خرچ کیا جائے گا۔ ہاں، میت کی اگر کوئی وراثت ہی نہیں ہے تو اس کے اہل خانہ اس کے بچے دیں گے، مگر ایک باپ مر گیا ہے تو باپ کے ہی پیسوں سے بہتر ہے کہ جو ہے وہ کفن خریدا جائے۔ اب دیکھا جائے گا کہ وہ باپ دنیا میں رہتا کیسے تھا، کیسے انداز سے وہ کپڑے پہنتا تھا۔ اگر وہ اچھے کپڑے پہنتا تھا، کفن اچھے پیسوں کا ہونا چاہیے۔ آج کل ایک رواج ہو گیا ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کٹنگ کیسے کی جائے کپڑے کی، تو کفن دوش ملتا ہے، یعنی کفن والی دکان ہی مل جاتی ہے جہاں پہ وہ لوگ 25-30 روپے میٹر کا کپڑا رہتا ہے، بالکل ٹائٹ والا کپڑا، اور وہ وہی سب لوگ جاتے ہیں۔ 1000 روپے میں تو پورا بجٹ ہی ہو جاتا ہے اس کا، خوشبو ملا کر کے بالکل نارمل سی۔ لیکن میت اچھی ہے، کپڑا بھی اچھا دے اسے، تقدیر والا معاملہ نہ ہو، کنجوسی والا معاملہ، خوشبو بھی اچھی دے۔ بہرکیف اب آگے بڑھتے ہیں۔ اگر خاتون ہے، اس لیے مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر کی خواتین کو اپنی ماں کے، اپنے بہن کے کفن کے وقت میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ 2 کپڑے ایکسٹرا جو خاتون کے لیے ہوں گے، ایک کو کہتے ہیں سینہ بند، جیسے دنیا میں سینہ بند ہوتا ہے جس کو دوپٹہ کہتے ہیں، خمار کہتے ہیں، اوڑھنی کہتے ہیں۔ ایک اوڑھنی کا حصہ ہوگا جو لگ بھگ جو ہے وہ 4 فٹ چوڑا ہوگا اور جو 6 سے 8 فٹ تک جو بھی ہے لمبا ہوگا، جو کرتے کے اوپر بچھایا جائے گا۔ 5واں کپڑا ہوگا جسے جو ہے سر کے بالوں کو باندھنے کے لیے۔ طریقہ کیا ہوگا، جب خاتون کی میت ہوگی تو میت کو جب لٹانے کے بعد اس کے سر کے بالوں کو 2 حصے کیے جائیں گے، بیچ سے مانگ نکالی جائے گی، آدھا حصہ ایک طرف، آدھا حصہ ایک طرف، اور اس کو چوٹی، اس کو بالوں کو جو ہے لپیٹ کر کے سینے کے اوپر لایا جائے گا، لیفٹ والے حصے کو لپیٹ کر کے رائٹ والے۔ تو اس طریقے سے جیسے ہم ہاتھ باندھتے ہیں، بال اس کے گردن کے سامنے اس طریقے سے ہوں گے، اور اس کو ایک کپڑا جو ہے سر کے اوپر جو ہے باندھ دیا جائے گا تاکہ اس کے بال جو ہے وہ بکھرے نہیں۔ یہ ہے عورت کے لیے۔ دوسرا نمبر آئے گا باندھنے کے لیے سینہ بند۔ سینے کا حصہ جو ہے لیفٹ سے رائٹ جانب اور رائٹ سے لیفٹ جانب جو ہے اس طریقے سے الگ سے یہ سینہ بند ہوگا۔ یہ 2 فرق ہیں مرد اور عورت کے کفن میں۔ اب آئے میت ہے مرد کی، 3 کپڑے ہم نے بچھا رکھے ہیں۔ میت کو جب لٹانے کے بعد کرتا جو ہوگا جسے پہلے ہم باندھیں گے، بچھانے کے وقت میں آخر میں بچھائیں گے، باندھنے کے وقت میں کرتا پہلے باندھا جائے گا۔ جو کپڑا ہوگا اس کو ڈبل فولڈ کیا جائے گا۔ 4 میٹر کا کپڑا ہے، اس کو فولڈ کرنے کے بعد 2 میٹر، اس کے سینٹر سے جو ہے
4 فولڈ کرنے کے بعد اس کو کاٹیں گے، کھولنے کے بعد اس کے اندر ہول ہو جائے گا، یہ ہے سر۔ آدھا حصہ بچھائیں گے، باقی کا حصہ فولڈ کر کے رکھیں گے۔ جب میت لٹائی جائے گی، فولڈ والا حصہ سر کے اندر گھسا کر کے اس کو اوپر ڈال دیا جائے گا، جیسے کہ قمیص ہو گیا۔ آدھا حصہ تو کمر والا حصہ تو بچھا ہوا تھا، اوپر کا حصہ فولڈ کر کے سر کی طرف رکھا گیا تھا۔ میت کو جب رکھا گیا، وہ سر کے اندر اس کو جو ہے ڈال کر کے اگلا حصہ جو ہے وہ چوڑا کیا جائے گا۔ اس طریقے سے 2 ٹکڑے اس کفن کے اندر جو ہے وہ آ گئے۔ اب کیا کریں گے، دونوں کپڑے کے سمت کو برابر کر کے لیفٹ والی جانب سے رائٹ والی جانب اس کو موڑ دیں گے اور ٹائٹ کر کے اس کو جو ہے کھینچیں گے۔ رائٹ والا حصہ موڑ کر کے، یعنی کہ جو میت جس طریقے کے لپیٹ کر کے پیٹھ کے نیچے ڈال دیں گے، اس طریقے کا حصہ نکال کر کے اس کے پیٹھ کے نیچے، تاکہ وہ ٹائٹ بیٹھے۔ اب آیا دوسرا ازار کا۔ ازار اگر آپ نے بڑی دے رکھی ہے پوری، تو لیفٹ والا حصہ رائٹ کی جانب موڑ دیں گے، رائٹ والا حصہ لیفٹ کی جانب موڑ دیں گے۔ پھر آیا آخری میں جو مین چادر جسے کہتے ہیں، اس کو بھی اسی طریقے سے لیفٹ سے رائٹ، رائٹ سے لیفٹ موڑ کر کے کفن رکھنے کے وقت میں 3 رسیاں کپڑے کی کٹ کر کے آپ اس میں رکھ دیں گے، جو مضبوط ہوگی، اور تاکہ وہ کمر بند باندھنے کے لیے 3 جگہ میت کو باندھا جائے گا۔ جتنا کپڑا نیچے بچا ہے اس کو فولڈ کر کے ایک اچھے سے جو ہے اس کو باندھ دیا جائے، تاکہ کفن کھلے نہیں۔ کمر کی جانب ایک حصہ باندھ دیا جائے، اور پھر سر کے اوپر ٹائٹ کر کے ایک حصہ وہاں باندھ دیا جائے۔ یہ اب رکھنے کے وقت میں کچھ کام ہے۔ زعفران کا جو حصہ، یا تو جو کافور کا جو حصہ ہوتا ہے، وہ نمازی کے جو جگہ ہوتے ہیں سجدے کی، اس جگہ لگا دیا جائے۔ پیشانی پہ جو ہے وہ خوشبو لگائی جا سکتی ہے، دونوں کونیاں ہیں، ہاتھ پہ جو ہے لگایا جا سکتا ہے، پیروں کے پاس لگایا جا سکتا ہے، یہ اس طریقے سے۔ پھر ایکسٹرا جو کافور ہو، یہ کیڑوں کی حفاظت کے لیے ڈالا جاتا ہے، بغلوں کے جگہ پہ ڈال دیا جائے، پیروں میں ڈال دیا جائے، اور سائڈ سے بھی جو ہے اس میں پھینک دیا جاتا ہے۔ خوشبو بھی لگانی چاہیے، جو میسر ہو خوشبو وہ لگائی جائے۔ سرما بھی لگایا جا سکتا ہے، سرما بھی جو ہے لگایا جائے۔ اویلیبل نہیں ہے، اگر نہ لگایا جائے تو بھی کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اگر ہے تو 3 سلائی ایک سائڈ، 2 سلائی ایک سائڈ سرما لگایا جائے۔ میت اگر اس طریقے کی ہے کہ جہاں سے خون نکلنے کا، ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، یا کوئی اس طریقے کی میت ہے، تو ناک میں جو ہے خوب جو ہے روئی بھر دی جائے، کانوں میں روئی بھر دی جائے، منہ کے حصے میں بھی جو ہے وہ روئی بھر دی جائے، تاکہ جو خون نکلتا ہے وہ اس طریقے سے جو ہے اس کا رک جائے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ لوز موشنز وغیرہ اس طریقے کی حالت رہتی ہے، پھٹی ہوئی میت رہتی ہے جو گندگی رک نہیں سکتی ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے روئی کا پھالا وغیرہ جو ہے لگایا جا سکتا ہے۔ بعض مرتبہ میتیں اس طریقے سے آتی ہیں کہ جل گئی میت ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ کی میت ہوتی ہے، نہلانے میں دشواری آتی ہے، اس وقت میں جو ہے کپڑے کو گیلا کر کر کے اس کے عضو کو پوچھا جائے گا، پانی بہا نہیں جائے گا۔ اب ہاتھ پر کٹے ہوئے ہیں اور خوب اس طریقے سے خون ہی خون، اور پانی ڈالتے جائیں گے، خون کبھی بند نہیں ہوگا۔ اس وقت میں، یا جلی ہوئی میت آپ جتنا پانی ڈالیں اس کے ٹکڑے ہو کر کے نکلنے شروع ہو جائیں، تو بعض مرتبہ لوگ مسائل پوچھتے ہیں، تو اس وقت میں کیا کریں گے، پانی کے کپڑے میں، پانی میں کپڑا بھگو کر میت کو صرف جو ہے مسح کروایا جائے گا، پوچھا جائے گا، اور پھر اس کو کفن دے دیا جائے گا۔ تو یہاں تک کی باتیں کفن کی حد تک کی تھی۔